شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کبھی سختی کبھی نرمی۔ یہ وہ پنشمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا جو قانون سے ٹکراتی ہے، شریعت سے ٹکراتی ہے، وہ پنشمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سختی جو شریعت میں اجازت ہے، قانون میں جس کی اجازت ہے، ماں باپ والی، پیار بھری، ادب والی، ادب سکھانے والی سختی، یہ پنشمنٹ والی سختی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو وائلنٹ بیہیویئر ہے، وائلنٹ انداز میں ایگو کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر جو مار توڑ کر کے بچے کو زخمی کر دیتے، وہ سختی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سنت والی سختی کی میں بات کر رہا ہوں۔ بشیروں و نذیرا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سب سے بہترین تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا سورہ سبا سورہ 34 کے آیت نمبر 28، وما ارسلناک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا، کبھی خوشخبری کبھی ڈرانا، کبھی سختی کبھی نرمی۔ تربیت کا انداز حکیمانہ ہو، جابرانہ نہ ہو۔ حکیمانہ مطلب حکمت بھرا، فورس کرنے والا طریقہ نہ ہو، زبردستی کرنے والا طریقہ نہ ہو۔ خاص طور پہ بچے جب 17 سال کے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریوولٹ ایج، بغاوت والی عمر۔ اب آج کل تو بچے میڈیا کے ایکسپوجر کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جا رہے ہیں، ذرا جلدی ہی شعور میں آ جا رہے ہیں، فاسٹ ہے، بہت فاسٹ ہے نا، تو آپ کو بھی اور فاسٹ جانا ہے۔ 12 سال 13 14 یہاں سے بچوں کو میں جو بولا تم سننا، یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ آپ ان کو ایک اڈلٹ کی طرح بیہیو کرنا پڑے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے آ کر پوچھتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، واٹ از یور اوپینین۔ مفسر کہتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام سیدھا آ کے تلوار لے کے مار دیتے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتا نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے مارے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آ کر کہتے ہیں واٹ از یور اوپینین، تمہاری رائے کیا ہے۔ چھوٹے بچے سے ہی بنیا، جو بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ ورڈ آتا ہے، جو بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ ورڈ آتا ہے، کم عمر کے بچے کے لیے بھی۔ اتنے چھوٹے بچے سے جب 15 سال کو بھی نہیں پہنچا، اس سے پوچھ رہے واٹ از یور اوپینین۔ اور آج کل 22 سال کے بچوں کہہ رہے بچہ ہے، ذرا دیکھ کے سمجھا کہ دل توڑ لینا، اچھا اس کو نہ سختی کرو نہ ایک دم نرم کرو، بلکہ تفہیمانہ انداز مطلب ڈسکشن، ڈکٹیشن نہیں چلے گا، ڈسکشن انداز۔ بچے سے ایک مرتبہ اس کی رائے پوچھو، وہ آپ سے اتنا خوش ہوگا، آپ کو دل دے دے گا انشاءاللہ، وہ آپ کے حساب سے چلے گا انشاءاللہ۔ آپ جو کورس بولیں گے وہ بھی کر لے گا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس سے رائے پوچھ کے تو دیکھیں، آپ اس کو ایک آدمی کی طرح ڈیل کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے انداز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ بچے کی صرف جسمانی تربیت پر توجہ نہ دے، بلکہ فکری تربیت پر، انٹلیکچل پروگرامنگ۔ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، خوش مت ہو جائیے، کیا بچے نے نماز کا مطلب سمجھا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ کا معنی سمجھا؟ ایک چھوٹا سا گھر کے اندر ایک نیا پروڈکٹ آتا ہے، اس میں اتنے کیلوریز ہے، اس میں اتنا شوگر ہے، ارے بس ہے بھائی، نالج بہت ہو گیا۔ کہاں ہے جو نماز پڑھ رہے اس کے انگریڈینٹ کا تعارف کتنا ہے آپ کے پاس؟ التحیات جو آپ پڑھ رہے اس کا ترجمہ معلوم ہے کیا؟ درود ابراہیمی جو پڑھ رہے اس کا معنی، ایک پروڈکٹ کے بارے میں ایسی انفارمیشن دے رہے جیسا کہ جنت ملنے والی ہے، اس پہ اتنے کیلوریز ہے شیخ، اس میں اتنے وہ ہیں، اس کے اندر یہ ہے فلاں، ٹھیک ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے، گرانے کی بات نہیں، بہت اچھا۔ اتنا تم کو شوق نماز کا جو انگریڈینٹ ہے، نماز کے اندر جو دعائیں ہیں اس کو سمجھنے کا، ترجمہ جاننے کا ٹائم کیوں نہیں ہے؟ 20 سال سے دعائیں پڑھ رہے اس کا معنی نہیں معلوم، 20 سال سے قرآن میں ختم کر رہے اس کا ترجمہ نہیں معلوم، صحیح بخاری کے حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بارے میں صحیح بخاری میں کیا لکھا ہوا، میری نماز کو لے جا کے میں پڑھتا چیک تو کر لوں میں نماز نبی پڑھ رہا ہوں کہ نماز اماموں والی، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اماموں کی نماز پڑھ رہا ہوں یا نبی کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ تک بھی چیک کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ دنیا میں اتنے تیز، دین میں اتنا پیچھے، اگر علم کی بنیاد پر اس کو پروگرام کی جائے، جیسا لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہہ رہے بیٹے تم کچھ بھی کرو گے نا، آسمان میں، زمین میں اور پہاڑوں میں، قیامت میں اللہ تعالیٰ سامنے لا کر دے گا۔ بیٹے میں آج میں زندہ ہوں،
का भरोसा नहीं। तुम गैजेट पे क्या देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं रहेगा तुम यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तुम वहां पर लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये गैजेट्स, ये नेमत है, नेमत। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो जवाब दोगे, अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगे तो उसका बदला पाओगे। तुम ब्लैंकेट ओढ़ कर क्या कर रहे हो वो जानता है, अंधेरे रूम में तुम क्या कर रहे हो वो जानता है, छुपकर तुम क्या कर रहे हो वो जानता है। ये कॉन्शियसनेस, ये शऊर पैदा कर दे, इंशाअल्लाह तरबियत आपकी सही रास्ते पर जा रहा है। मुत्तकी बिल इल्म बनाइए, मुत्तकी बिल अमल काफी नहीं। मुत्तकी बिल इल्म का मतलब क्या है? हमारे पास हज करके आते ही अब आदमी जो है बोलता मैं आज से दीनदार हूं, हज करके आ गया मैं दीनदार। चाश की नमाज, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, सब नफिल नमाजें, नफिल नमाजें, नफिल नमाजें, खूब अमल बढ़ गया, लेकिन मालूमात नहीं वो नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, कौन सी हदीस है जिसके अंदर इसका जिक्र आया, टाइम ही नहीं, इल्म नहीं है किसके लिए पढ़ रहे हैं। जब वजू कर रहे हैं तो तसव्वुर लेकर जाओ अब मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूं। जब आप ये तसव्वुर लेके जाते तो नमाज में इधर उधर ख्यालात भी नहीं जाते आप, क्योंकि आप अल्लाह से बात करने, वजू करते वक्त पर ये नियत से वजू करो अब मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूं। नमाज क्या है? बंदे और अल्लाह के दरमियान गुफ्तगू का एक जरिया। इस वक्त पर वो मोबाइल की आवाज कैसी, इस दौरान वो बेवजू कैसा, वो बेतहारत कैसा, वो दिमाग इधर उधर कैसे जाएगा, ये सोच लेकर जाओ। कुरान हदीस पढ़ेंगे इल्म की बुनियाद पर, शऊर की बुनियाद पर। अब होता क्या है, अमल में आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों के बाद उनके दोस्त मिलते, क्या भाई हज आए जब से आप पूरे नमाज मस्जिदों में छे? हाँ भाई हज के बाद मैं इरादा करा था अच्छा हो जाऊंगा बोले, इसलिए मैं मस्जिद में नजर आता। अरे यार फला आदमी तो कभी नमाज को नहीं गया, देखो अल्लाह कैसा नवाज रहा, ऐसा फला होता है। क्यों? अमल की बुनियाद पे इंस्पायर हुए, इल्म तो मालूम नहीं था। इल्म वाले को भटकाने में टाइम लगता है, इल्म वाला ही भटकता है फिर टाइम लगे, लेकिन अमल वाले को तो शैतान ऐसा भटकाएगा। इसलिए इल्म, कुरान मजीद ने जो प्रोसीजर बताया ना वो क्या है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करिए, अपने दीनदारी की जिंदगी की शुरुआत अमल से मत करिए, ईमान से शुरू करिए, इल्म से शुरू करिए। उलमा ने यहाँ पर ईमान से मुराद इल्म मुराद दिया, इल्म से शुरू करिए, इल्म, अमल, दावत, सब्र।